فلما قضى موسى الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو پورا کر لیا، وسار بأہلہ، اور اپنی زوجہ کو لے کر وہ روانہ ہوئے، آنس من جانب الطور نارا، تو آپ نے کوہ طور کی ایک جانب آگ کو دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف تھی۔ قال لأہلہ، آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا، زوجہ سے فرمایا، امکثوا، آپ یہیں ٹھہریں، سخت سردی ہے، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ کو دیکھا ہے، میں وہاں جاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے میں وہاں سے کوئی راستے کی اطلاع اور خبر لے کر آؤں، کیونکہ راستہ بھول گئے تھے، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی روشن شعلہ لے کر آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سے اپنے ہاتھ گرم کرو، تاپو۔ فلما اتاہا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، نودیا، موسیٰ علیہ السلام کو ندا کی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، اس وادی کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ، ایک ایسی جگہ میں، ایسے بقعہ میں کہ جو برکت والا تھا، بقعہ مبارکہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو سنا۔ من الشجرۃ، درخت کے پاس سے یہ آواز محسوس ہوئی، اللہ رب العالمین کا کلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت سے سنا۔ یہ درخت اللہ کے کلام کا مظہر بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پورے جسم سے، آپ کا جسم کا ہر عضو یہ کان بن گیا، اور پورے جسم سے آپ نے اللہ کے کلام کو سنا۔ این یا موسیٰ، ارشاد ہوا، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں جو سارے جہان والوں کا پالنے والا، وان القی عصاک، اور یہ کہ آپ اپنے عصا کو ڈال دیں، فلما، پھر جب رآہا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دیکھا، تہتز، وہ لہرا رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، در حقیقت گویا کہ اس لیے ہے کہ جو 1 میل تک لمبائی ہو اور بہت زیادہ موٹا ہو، اور جو کلام کرتا ہو، موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتا ہو، تو یہ سانپ کی طرح تو ہے، مگر یہ سانپ سے بھی ممتاز ہے، اور اس کی ہیبت سانپ اور اژدہے سے بھی زیادہ تھی۔ وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر اس سانپ کو نہ دیکھا۔ یہ فطری بات ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی آپ کے سامنے زور سے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلائے تو آپ ڈریں یا نہ ڈریں، آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو یہ ایک فطرت ہے، تو اس فطرت کے تحت آپ پیچھے مڑ گئے۔ یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آگے دیکھیں، ولا تخف، اور خوف نہ کریں۔ تو فطرتی جو خوف انسان کے اندر ہوتا ہے اس کا اثر دکھایا گیا۔ انک من الآمنین، بے شک آپ امن والوں میں ہیں۔ اسلک یدک، اپنے ہاتھ کو داخل کریں، فی جیبک، اپنے گریبان میں، اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی بغل سے ملا دیں۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ ہاتھ نکلے گا سفید چمکتا، بے عیب، بغیر کسی بیماری کے وہ چمکتا ہوگا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سینے پر رکھا، خوف دور ہو گیا۔ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، کسی شخص کے دل پر بھی ذرہ برابر بھی خوف آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم ہوا، اس کی برکت ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنے سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سینے پر ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر پیدا کی. فضانی کا برہانانی من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے یہ 2 دلیلیں ہیں، معجزات ہیں. الی فرعون و ملئہ، آپ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جائیں. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ فاسق لوگ ہیں، گناہ گار ہیں. قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا. فاخاف، تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ تبلیغ دین نہیں کرنے دیں گے. ان یقتلون، کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں تو میرا مشن ہی ادھورا رہ جائے گا. وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، اول تو اس پر کوئی قتل کا الزام نہیں. دوسری بات یہ کہ ہارون فرعون کے محل میں نہیں رہا، لوگ بنی اسرائیلی اسے بنی اسرائیلی سمجھتے ہیں اور مجھے تو وہ فرعون کا بیٹا سمجھتے ہیں. تیسری بات، ان کی زبان جو ہے وہ فصیح ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بولنے میں دقت محسوس کرتے. ہوا افصح منی لسانا، وہ زبان کے اعتبار سے میرے مقابلے میں زیادہ فصیح اور بلیغ ہے. فارسلہ، تو اسے نبی بنا دے. تو فرمایا کہ نہیں، نبی تو آپ کو بنایا گیا. تو آپ نے فرمایا پروردگار اسے بھی نبی بنا دے، مجھے بھی نبی رکھ، تاکہ یہ میرے مددگار ہو جائیں. فارسلہ معی ردءا، اب جو نعوذ باللہ من ذالک یہ کہے کہ نبی کی دعا سے کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت ہارون کو نبوت مل گئی. فارسلہ معی ردءا، اے پروردگار تو ہارون کو میرے ساتھ مدد کرنے کے لیے بھیج دے. یصدقونی، وہ میری تصدیق کریں تاکہ بنی اسرائیلی بھی میرے ساتھ ہو جائیں اور وہ فصیح و بلیغ بھی ہیں تاکہ فرعون ان کے سامنے لاجواب ہو جائے. انی اخاف ان یکذبون، بے شک مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میری بات کو جھٹلا دیں گے. قال، فرمایا سنشد عضدک باخیک، ان قریب ہم آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے، یعنی آپ کے بھائی کو ہم نبی بنائیں گے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم آپ دونوں کے لیے غلبہ پیدا کر دیں گے. فرعون آپ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پس وہ آپ دونوں کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے. بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کی وجہ سے. انتما، آپ دونوں. وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور جو کوئی آپ کی پیروی کریں گے. الغالبون، وہ غالب رہیں گے. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، جب موسیٰ علیہ السلام روشن اور واضح نشانیاں لے کر آئے. قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا، تو وہ کافر بولے کہ یہ تو ایک ایسا جادو ہے جو مفترن ہے، بنایا گیا ہے، بناوٹ ہے. وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اور جو یہ نیکی کی باتیں بتاتے ہیں ایسی باتیں تو ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں بھی نہ سنی. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا، یعنی جو حق پر ہے، جس کو اللہ تعالی نے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا، اللہ اسے خوب جانتا ہے. ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے اللہ تعالی خوب جانتا ہے. یعنی مراد یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ میں سچا نبی ہوں. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. وقال فرعون، اور فرعون بولا یا ایھا الملأ، اے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ
تمہارے لیے کوئی خدا نہیں جانتا، یعنی میں ہی تمہارا خدا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات فرعون نے اپنے درباریوں سے کہی۔ پھر حامان سے کہا فَأَوْقِدْ لِي یا حامان عَلَى الطِّینِ، اے حامان مٹی کو گرم کر کے، مٹی کو پکا کر میرے لیے اینٹ بنا۔ مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے پکی اینٹ بنانے والا فرعون ہے۔ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، پھر میرے لیے ایک محل بنا جو اتنا اونچا ہو کہ دنیا میں سب سے اونچا ہو۔ تو کئی گز بلند اس نے عمارت بنائی۔ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں۔ جو کہتے ہیں آسمانوں کا رب، تو کہاں ہے آسمان میں؟ تو میں اسے جھانک کر دیکھوں اور اس سے مقابلہ کروں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس نے باتیں کہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں یہ گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ ہوا، اور فرعون نے تکبر کیا۔ وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے بھی، فرعونیوں نے بھی تکبر کیا۔ فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق ناجائز انہوں نے تکبر کیا۔ متکبرین کا انجام برا ہوتا ہے۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا، انہم الینا لا یرجعون، کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ انہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے مغرور اور متکبر بن گئے۔ فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے فرعون کو پکڑ لیا۔ وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے ان تمام کو سمندر میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ فانظر، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وجعلناہم ائمۃ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا۔ یدعون الی النار، وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ یہ سردار اور یہ فرعون جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے، تو یہ کل بروز قیامت اپنی قوم کا قائد ہوگا، اور یہ آگے ہوگا، اس کی قوم پیچھے ہوگی، اور سب جہنم میں جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا، اور ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان پر لعنت کو ڈال دیا، تو دنیا میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے، کہ ان کا مال اللہ کے غضب سے انہیں نہ بچا سکا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور کل بروز قیامت وہ برے لوگوں میں سے ہوں گے جن کا انجام برا ہوگا۔ فرعون کے واقعے میں عبرت ہے، انسان کبھی اپنی دولت پر، اپنی جوانی پر، اپنی تندرستی پر، اپنی صحت پر، اپنے مقام مرتبے پر غرور نہ کرے۔ جو رب دینا چاہتا ہے تو دے دیتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ جب چاہے لے لے۔ بظاہر امکانات کچھ نظر نہیں آتے۔ ایک کروڑ پتی، ارب پتی آدمی کو یہ کہا جائے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تم ایک ایک نوالے کے ترسو گے، تو وہ ہنسے گا اور کہے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر وقت وہ عاجزی کرے۔ اللہ کو مغرور اور متکبر لوگ پسند نہیں ہیں۔ عاجزی کی یہ معنی ہے کہ تمام لوگوں میں سے سب سے حقیر انسان اپنے آپ کو سمجھے، تمام لوگوں میں سب سے کمزور اپنے آپ کو سمجھے، اپنی زبان سے، اپنے کلام سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنکھ کے اشاروں سے، اپنے کسی عمل سے مسلمان کو کبھی تکلیف نہ دے، کسی کی آہ نہ لے۔ کبھی کبھی مظلوم کی آہ ظالم کو تباہ کر دیتی ہے۔ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو پورا کر لیا، وَسَارَ بِأَهْلِهِ،
اور اپنی زوجہ کو لے کر وہ روانہ ہوئے. آنس من جانب طور نارن، تو آپ نے کوہ طور کی ایک جانب آگ کو دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف تھی.